حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضرت نافع عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خرج معتمرن، آپ عمرہ کے لیے نکلے، فی الفتنۃ، اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس زمانے میں حجاج کے فتنے میں جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جب شہید کیا گیا، فقال، فرمانے لگے، ان صددت عن البیت الحرام، اگر بیت حرام سے مجھے منع کیا گیا، میں تو عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، تم لوگ گواہ بن جاؤ، ان صددت عن البیت الحرام، بیت اللہ سے اگر مجھے روکا گیا تو صنعنا کما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں وہ طریقہ اختیار کروں گا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اختیار کیا۔ وہ کیا ہے؟ لہذا فأحل بعمرۃ من اجل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احل بعمرۃ عام الحدیبیۃ، یہ ترجمۃ الباب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے انہوں نے احرام باندھا عمرے کا اور تلبیہ پڑھے عمرے کا، من اجل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احل بعمرۃ عام الحدیبیۃ، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بھی حدیبیہ کے سال میں عمرے کا احرام باندھا تھا، یعنی احصار کا مسئلہ بیان کر دیا، جیسے نبی اور صحابہ محصر تھے اور ان کو منع کیا گیا، پھر انہوں نے سر کا حلق کیا اور جانور اللہ کو بلا کر ذبح کر کے واپس ہو گئے، تو میں بھی اسی طریقہ پر یہ کہ کر لوں گا اگر مجھے یہ کہ منع کیا گیا۔ چلیے گا مولانا۔ ہاں ان ہیل بینی و بینہ، اگر میرے اور بیت اللہ کے درمیان میں، بیت الحرام کے درمیان میں رکاوٹ پیدا کی گئی تو لفعل، تو میں اس طرح کروں گا کما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین حال، کہ جس طرح حضرت نے کیا کہ حین حالت کفار قریش بینہ، جب کہ کفار قریش آپ کے درمیان میں اور بیت اللہ کے درمیان میں، کعبۃ اللہ کے درمیان میں رکاوٹ بن گئے۔ وطلا، پھر یہ کہ آپ نے آیت دلیل کے طور پر تلاوت کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اے امت تمہارے لیے نبی کی زندگی میں اسوۃ حسنۃ، بہترین قسم کا ایک نمونہ ہے، جو حج سے اور عمرے سے اگر کسی کو روکا جائے تو جو طریقہ نبی نے اختیار کیا ہے میں بھی وہی طریقہ اختیار کروں گا۔ چلے گا۔ یہاں بھی وہی روایت ہے کہ حضرت عبید اللہ ابن عبداللہ، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیٹا عبید اللہ اور سالم ابن عبداللہ، یہ دونوں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، اخبرہ ہو، انہوں نے بتا دیا حضرت نافع کو، انہما کلما عبداللہ ابن عمر، کہ انہوں نے گفتگو کی اپنے والد سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب وہ عمرے کے لیے تیار تھا۔ ہاں وہ بھی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریۃ والنافع ان بعض بنی عبداللہ، اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بعض اولاد نے قال لہو، ان سے کہا، لو اقمت العام، ابا جی یہ لڑائیاں چل رہی ہے، یہ فتنے والا سال ہے، لہذا یہ ہے کہ فتنۃ الزبیر جس کو کہا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جو ہے نا، اس میں یہ ہے کہ شہید کیا گیا حجاج کا جو فتنہ چل رہا ہے، لو اقمت العام، اگر اس سال آپ ٹھہر جاتے لکان احسن، بہت اچھا ہوتا، فإنی اخاف، بیٹے نے کہا کہ حضرت میں ڈرتا ہوں ابا جی اس بات سے، اللہ تصل الی البیت الحرام، بیت الحرام تک آپ کی رسائی نہ ہو جائے۔ قال حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خرجنا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی حضرت کے ساتھ نکلے تھے حدیبیہ کے سال، فحال کفار قریش دون البیت، قریش کے کفار قریش وہ رکاوٹ بن گئے، دون البیت، بیت اللہ کے سامنے، اور حضرت کو جانے نہیں دیے۔ فنہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایہ ہو، حضرت نے اپنے یہ ہے کہ ہدی انہوں نے نہر کیا، وہ حلق، اور آپ نے حلق کیا، وقصر اصحابہ، صحابہ نے قصر کر دیا، تو میں بھی اسی طرح کروں گا۔ اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی اوجبت عمرۃ، میں نے عمرہ کو اپنے اوپر لازم قرار دیا اور عمرہ کا احرام باندھا ہے تلبیہ،
فإن خلی بینی و بین البیت، مجھے اور بیت اللہ کے درمیان میں اگر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ رکاوٹیں ہٹائی گئی، چھوڑ دیا گیا مجھے اور بیت اللہ کو، تو تو میں جا کر کے طواف کروں گا۔ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ، میرے اور بیت اللہ کے درمیان اگر رکاوٹیں پیدا کی گئی تو صنعت کما صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسی طرح کروں گا جیسے حضرت نے۔ فَصَارَ سَاعَةً، پس تھوڑی دیر آپ چلے، ثم قال، پھر فرمایا، ما ارى شانہما الا واحدا، حج اور عمرہ دونوں کے مسئلے کو، مسئلتہما، ان کے مسئلے کو میں ایک ہی سمجھتا ہوں۔ اشہدکم، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد اوجبت حجۃ ما عمرتی، حج اور عمرہ دونوں کا یہ ہے کہ احرام میں نے باندھا ہے، یعنی حج کران فطاف طوافا واحدا، لیکن جا کر کے پھر آپ نے ایک ہی طواف کیا، وسعیا واحدا، حج اور عمرے کے لیے ایک صحیح کر دی، حتی حل منہما جميعا، یہاں تک کہ دونوں سے آپ یہ ہے کہ حلال ہو گئے۔ یہ مولانا قارن وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک طواف اور ایک صحیح کرے گا، ایک طواف اور ایک صحیح، ائمہ ثلاثہ کا مذہب یہی ہے۔ ہمارے مسلک کے مطابق قارن پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 2 طواف اور 2 صحیح ہے۔ ترتیب آپ حضرات سمجھے، یہ مسئلہ کئی دفعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا، بخاری میں بھی آئے گا اور ترمذی میں اور ابو داؤد میں بھی مسئلہ سامنے آ جائے۔ اصل میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے چلے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہے کہ آپ نے 3 طواف کیے، 3 طواف کیے۔ ایک طواف ابتدا میں آپ نے کی، جیسے مکے میں داخل ہو گئے، طواف کی اور صحیح بھی کیا، اس کو یاد رکھ لینا، طواف بھی کی اور صحیح کیا۔ پھر اس کے بعد یوم الترویہ 8 تاریخ کو جا کر کے آپ نے اللہ کا بھلا کرے مینا سے جیسے جاتے ہیں، نوی کی رات کو مینا میں رہتے ہیں اور پھر یہ کہ نوی کے دن کو پھر چلے جاتے ہیں عرفات میں، عرفات جا کر کے وقوف عرفات کر کے پھر 10ویں کی رات کو آ کر کے مزدلفہ میں رہتے ہیں۔ مزدلفہ سے جیسے واپس ہو گئے تو 10ویں کے دن کو جیسے شیطان کو آپ نے کہ کنکریاں ماری اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آ کر کے آپ نے طواف زیارت کر دی، ایک طواف اور ایک صحیح آپ نے کر دی، سمجھ شریف میں ایک طواف اور ایک صحیح کر دی، اور پھر یہ طواف زیارت اس کے بعد پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے طواف وداع، آخری جب کہ آپ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کے جائیں گے آخر میں پھر طواف کریں گے طواف وداع۔ تو 3 طواف ہو گئے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک ابتداء جب مکے میں، لیکن آپ قارن تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، ایک ابتداء آپ نے طواف بھی کی اور صحیح بھی کیا، اور دوسرا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پھر میں نے عرض کیا کہ یوم النہر 10 تاریخ کو شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آ کر کے آپ نے طواف زیارت بھی کی اور آپ نے صحیح بھی کیا، اور تیسرا طواف یہ ہے کہ طواف وداع ہے۔ یہ 3 طواف۔ اب مسئلہ سمجھ لیں، ائمہ ثلاثہ کا کہنا یہ ہے کہ ابتداء میں جو آپ نے طواف کی ہے یہ طواف قدوم تھا، جو کہ مستحب اور سنت ہے، یہ طواف قدوم تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد جو 10 تاریخ کو آ کر کے طواف زیارت بھی کی اور صحیح آپ نے کیا۔ اب طواف عمرہ اور صحیح عمرہ اس طواف زیارت کے اندر داخل ہو گئے، وہ تداخل کے قائل ہے۔ 10 تاریخ کو جو آپ نے طواف کیا نا، طواف زیارت اور صحیح بھی کی، تو یہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ہی طواف ہے اور ایک ہی صحیح ہے، سمجھے؟ اور ابتدائی جو طواف تھا وہ طواف کون سا تھا؟ وہ طواف قدوم تھا، اور آخری پھر یہ کہ طواف وہ طواف وداع ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انہم ادخلوا طواف العمرت وسعی العمرت فی طواف زیارت کے 10 تاریخ کے اس میں انہوں نے داخل کر دیا تداخل، سمجھے بھئی، یعنی صحیح اور طواف اس کے اللہ کا بھلا کریے کہ عمرے کے وہ حج والے اس میں داخل ہو گئے، یہ تداخل العبادتین کے اس طرح وہ قائل ہو گئے۔ اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں قارن پر ایک طواف اور ایک صحیح ہے، وہ ابتداء طواف قدوم تھا اور آخری طواف وداع۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ طواف وداع وہ طواف قدوم وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد صحیح نہیں ہے، اس کے بعد صحیح ہوتی نہیں ہے، طواف قدوم میں صحیح نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ابتداء آئے جو آپ نے طواف کیے وہ طواف قدوم نہیں تھا، یہ طواف عمرہ تھا، چنانچہ اس کی دلیل ہے کہ اس کے بعد حضرت نے صحیح بھی کیا ہے، یہ عمرہ یہاں پہ مکمل ہو گیا، عمرہ ہو گیا۔ اور 10 تاریخ کو جو آ کر کے آپ نے جو طواف زیارت کیا اور صحیح کیا ہے یہ حج کا طواف تھا، حج کی صحیح تھی۔ اور ابتدائی طواف کو جو آپ طواف قدوم کہتے ہیں وہ طواف قدوم نہیں ہے، وہ مستحب ہے، اور طواف قدوم کے بعد
اللہ آپ کا بولا صحیح نہیں ہوتی ہے، رسول نے یہاں صحیح بھی کیا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے حنفی گویا کہ تداخل کے قائل نہیں ہے۔ باقی روایتیں انشاءاللہ اصل منشأ اختلاف یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی مسئلہ انشاءاللہ ترمذی میں آپ کے سامنے آئے گا، حضرت علی کی روایت بھی ہے اور حضرت معاویہ کی روایت بھی ہے اور ابن عمر کی بھی روایتیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طواف اور 2 سعی کیے، 2 طواف 2 سعی کیے، 2 طواف 2 سعی کیے۔ صاف صاف بتا دو کہ ہماری روایت مثبت زیادت ہے اور آپ کی روایت نافی زیادت ہے، ترجیح مثبت زیادت کو۔ یہ بالکل اتنی سی بات، لیکن منشأ اختلاف جو میں نے آپ سے عرض کیا، اس کے بعد مجھے دہرانے کی ضرورت تو نہیں نا، دلائل تو آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن منشأ اختلاف آپ سمجھے نہیں سمجھے، یہ گل ہے۔ فتح فتح واحد وساجن واحد حتی حلا من مجمع، دونوں سے حلال ہو گئے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اب طواف واحد، طواف صحیح جو آخر میں کی طواف زیارت ہے، اور طواف عمرہ پہلے کر چکے تھے۔ وبه قال حدثني، چلیے گا چل اگلے والا بھی پورا کروں۔ یہ دونوں حدیثوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے ایک مشہور غلط رائے تھی، اس کی تردید کی ہے۔ مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، حضرت عمر بن الخطاب کے بیٹے نے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح ہیں اور برادر نسبتی ہے، عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد عمر بن الخطاب سے اسلام پہلے قبول کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر پہلے مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر بن الخطاب ان کے والد بعد میں مسلمان ہو گئے۔ یہ غلط مشہور ہو گیا تھا، غلط رائے تھی، اس کی تردید کر رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ کہ اسلام میں نے پہلے قبول کیا اور حضرت عمر نے، میرے والد نے میرے بعد اسلام، ایسا نہیں ہے۔ البتہ بیعت الرضوان جو حدیبیہ کے موقع پر صحابہ نے تحت شجرت درخت کے نیچے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اس بیعت میں، بیعت الرضوان میں نے پہلے بیعت کی، ابا نے بعد میں بیعت کی، بس بات ختم، سمجھے؟ تو قبلیت اسلام میرے نہیں ہے ابا سے پہلے، ابا سے پہلے میں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ قبلیت وہ اسلام کی نہیں ہے، قبلیت بیعت میں ہے، بیعت الرضوان میں ہے کہ بیعت الرضوان میں نے ابا جی سے پہلے بیعت کی۔ اصل مسئلہ یہ ہوا تھا کہ دونوں روایتیں، حضرت عمر بن الخطاب نے کہا بھائی وہ لوگ جمع ہیں، ادھر جمع ہیں، جا کر کے دیکھو بیٹا کیا ہے، سمجھے؟ جا کر کے دیکھا کہ جی لوگ تو درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں، بیعت کر رہے محمد رسول اللہ کے دستے مبارک پر۔ تو عبداللہ ابن عمر نے بھی بیعت کی اور فوراً آ کر کے ابا کو بتایا، ابا جی چلا گیا، تو بیٹا تو پہلے ہو گیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک گھوڑا ایک بندے کے پاس، انصاری کے پاس تھا، حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا جا کر کے گھوڑا اس سے لے لو، گھوڑا اس سے لے لو، سمجھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نکلے، جا کر کے گھوڑا وصول کروں ابا کے پاس لاؤں۔ وہ گھوڑے کے لیے نکلے، جا کر کے دیکھا کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، لوگ بیعت لے رہے ہیں، تو پہلے بیعت لی، پھر گھوڑا لیا، پھر واپس ابا کے پاس آ گیا، ابا کو بتایا، ابا پھر گئے، سمجھے؟ اب یہ کہ گھوڑے کے لیے آپ کو بھیجا تھا یا بھیجا وہ لوگ جو جمع ہے، فرماتے دونوں باتیں صحیح ہیں، سمجھے؟ گھوڑے کا پہلے کہا تھا کہ گھوڑا انصاری سے لے کر گیا نا، پھر اچانک دیکھا کہ جی لوگ ادھر جمع ہے، تو جا کر کے دیکھا، انہوں نے کہا وہ یہ کس قسم کا اجتماع ہے، جا کر کے دیکھا کہ بیعت ہو رہی ہے، بیعت کیا، پھر گھوڑا لایا، پھر ابا کو بتایا، جھگڑا تو کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ ہے گل۔ وبه قال حدثني شجاع بن الوليد سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر بن نافع قال ان الناس يتحدثون، لوگ یہ کہتے کہ ان ابن عمر کہ ابن عمر نے اسلم قبل عمر،
اپنے ابا سے پہلے اسلام قبول کیا، ولیس کذالک، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، ولیکن عمر یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر نے ارسل عبداللہ کہ مجھے بھیجا، یعنی حضرت نے مجھے بھیجا الی فرس لہو، ایک گھوڑے کے لیے، عند رجل من الانصار، کسی انصاری کے پاس بھیجا کہ یاتی بھی کہ اس کو لے کر کے آ جائے، لیقاتل علیہ، تاکہ اس پر یہ ہے کہ جہاد کرے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبایع عند الشجرۃ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے پاس لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، وعمر لا یدری بذالک، اور عمر کو اس کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا۔ فبایعہ عبداللہ نے دیکھا، عبداللہ بن عمر نے فوراً بیعت کر دی، ثم ذهب الی الفرس، پھر جا کر کے گھوڑے کو بھی لایا، فجاء به الی عمر کے پاس لایا، وعمر یستلئم للقتال، اور حضرت عمر یہ کہ ہتھیار پہن رہے تھے، تیاری کر رہے تھے قتال کے لیے۔ فاخبرہ، یہ کہ بیٹے نے بتا دیا کہ ان رسول اللہ یبایع تحت شجرۃ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے لوگوں سے بیعت لے رہے۔ قال فانطلق، پس وہ چل پڑے حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے حضرت عمر چل پڑے، فذهب معه عبداللہ بن عمر، اور اس کے ساتھ حضرت عمر بھی، حتی بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے بیعت کی۔ فہی التی، یہ وہی گفتگو ہے کہ یتحدث الناس، کہ لوگ یہیں سے مشہور کیا کہ ان ابن عمر اسلم قبل عمر، عمر سے پہلے، اپنے ابا سے پہلے اسلام کو قبول، تو اسلم قبل عمر نہیں ہے بلکہ بایع قبل عمر، عمر سے پہلے بیعت کر دی۔ وقال هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الناس كانوا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے موقع پر لوگ حضرت کے پاس تھے، تفرقوا فی ظلال شجر، مختلف یہ کہ درختوں کے سایوں میں متفرق ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، فاذا الناس محدقون بن، پس اچانک دیکھا کہ لوگوں نے گھیرے میں لیا محمد رسول اللہ کو، محدقون کا معنی محیطون، حضرت کو گھیرے میں لیا، فاذا الناس محدقون بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا عبداللہ انظر ما شأن الناس، حضرت عمر نے فرمایا کہ بیٹا جا کر کے دیکھو لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، قد اهدقوا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کو گھیرے میں لیا، فوجدہم، حضرت چلے گئے، فوجدہم یبایعون، بیعت کر رہے، فبایع ثم رجع الی عمر، حضرت عمر کے پاس آ گئے، فخرج، فوراً عمر بھی نکلا، فبایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سے جا کر کے بیعت کی۔ چلیے گا یہاں بھی حدیبیہ کا تذکرہ دونوں روایتوں میں آ گیا، ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت بالکل واضح ہے۔ چلیے گا مولانا۔ ہاں، حضرت فرماتے عبداللہ بن عوفہ کہ حضرت کے ساتھ ہم تھے، ہی نہ تمر، جب آپ نے یہ کہ عمرۃ القضاء آپ نے یہ کی تو فتح و طفنا ماؤ، ہم نے بھی آپ کے ساتھ طواف کی، وصلی وسلم ماؤ وسعی بین صفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان میں آپ نے صحیح کی، فکنا نستر من اہل مکہ تھا، عمرۃ القضاء کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اہل مکہ سے یہ ہے کہ چھپاتے تھے، لا یصیبہ کا معنی لئلا یصیبہ احد بشیء، تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، شے سے مراد یہی ہے کوئی تیر نہ مارے، تو اس وجہ سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا ڈالتے تھے۔ چلیے گا۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے مولانا، حدیث کا مقصد یہ ہے کہ مشاجرات میں، مسلمانوں کی لڑائی میں آدمی احتیاط سے کام لے لے۔ اب اس کو دیکھ لو، وبہ قال حدثنا حسن بن عیسیٰ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالک بن مغول قال سمعت ابا حسین، حضرت ابو حسین کو سنا، قال ابو وائل فرماتے کہ لما قدم سہل بن حنیف من صفین، حضرت سہل بن حنیف جب صفین سے تشریف لائے، یہ حضرت علی کے ساتھ تھے یہ صحابی، اتینہ نستخبرہ، ہم آگے اس کے پاس، اور سہل بن حنیف کو لوگ ابھارتے تھے کہ آپ صفین میں لڑائی میں کیوں حصہ نہیں لیتے، تو اتینہ نستخبرہ، ہم آئے اس کے پاس، آپ سے پوچھ رہے تھے حقیقت حال، فقال، حضرت نے فرمایا، سہل بن حنیف نے، اتہموا رایکم، اللہ کے بندو اپنی رائے کو متہم سمجھو، اپنی رائے کو غلط سمجھو، تمہاری رائے میں غلط ہو سکتی ہے، اللہ رسول ٹھیک کہتے ہیں، اتہموا رایکم، اپنی رائے کو غلط سمجھو، کیوں؟ فلقد رأیتنی، مجھے معلوم ہے، یہ رویت علمی ہے، اس میں فاعل اور مفعول دونوں ایک ہوتے ہیں، سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں، اس میں دونوں کی وحدت، حالانکہ فاعل کے اندر فعل ہوتا ہے اور مفعول کے اندر انفعالیت ہوتی ہے، لیکن افعال رویت کے اندر یہ دونوں جمع ہوتے ہیں۔ ہاں ملنگو،
فاعل میں فعلیت ہوتی ہے اور مفعول کے اندر انفعالیت ہوتی ہے۔ فاعل فعل کہتے تاثیر الشیء فی شیء، اور مفعول اور انفعال تأثر الشیء من الشیء، یہ دونوں کے دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ جو کافر بیٹھے ہوئے یہ ان کی بکواس آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں بزی یہ کئی سال میں نے پڑھائی یہ اس قسم کے کفریات میں بہت بکتا رہا، اب تقریباً 25 سال 30 سال سے پہلے، بہت پرانی بات ہے یہ میں بہت پڑھا ہے مولوی صاحب، وہی کفریات بہت بکتا رہا۔ لیکن جیسے کہ حضرت مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ فرمائے، آپ کو یاد رہے گا، فرمائے مولوی منظور زندگی بھر فرمایا کہ متاخرین کی کتابیں پڑھتے پڑھتے تشویش میں پڑ گیا، اور جس دن سے متقدمین کی کتابیں شروع کی تو فرمایا اب مفتی نظام الدین کو اپنی جہالت واضح ہو گئی۔ قربان جاؤ مفتی نظام الدین پر، کتنے بڑے آدمی تھے، غضب کا مطالعہ تھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مسئلہ سمجھو مولانا۔ فرمائے اتہم الرایہ، یہ الف لام مضاف الیہ کا عوض ہے، اپنے رائے کو متہم سمجھو۔ فلقد رأیتنی، بخدا مجھے معلوم ہے، میں نے عرض کی کہ فاعل اور مفعول دونوں کے دونوں ایک ہے، یہاں جمع ہو سکتے افعال رؤیت میں۔ فلقد رأیتنی یوم ابی جندل، ابو جندل یعنی حدیبیہ کے موقع پر مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنے بارے میں معلوم ہے کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو ابو جندل کے دن، یعنی مجھے معلوم ہے۔ ولو استطیع بفرض المحال، اگر میرے بس چلتا تو ان ارد علی رسول اللہ امرہ، حضرت کے حکم کو اگر ہم رد کر سکتے، ہماری گنجائش ہوتی تو لردت، تو میں یہ کہ رد کرتا۔ لیکن واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور رسول یہ ہے کہ جتنا جانتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ تو بہت سی ان کی باتیں جو ہماری سطحی عقل کے خلاف ہوتی ہے، لیکن ہم نے اطاعت کی اور نبی کی بات مانی۔ اور یہ ابو جندل اور ابو بصیر کا مسئلہ آپ کے سامنے، اللہ آپ کا بھلا کریے۔ ابو جندل تو آپ کو معلوم ہے کہ بار بار آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے؟ سہیل ابن عمر کا، جو سہیل آیا تھا نا، سمجھے حضرت، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ابو جندل آ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو یعنی بیڑیوں میں بندھا ہوا تھا مولوی صاحب، اور ظالموں بیڑیوں کے اندر بندھا ہوا، اور اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر کے اب حدیبیہ کی بات چل رہی ہے، مشورہ چل رہا ہے۔ حضرت ابو جندل نے آ کر کے اپنے آپ کو ڈال دیا، رونا شروع کیا، کہا کہ مسلمانوں مجھے اپنے پاس رکھو، میرے ابا کے پاس مجھے نہ جو۔ تو اس نے، ان کے والد سہیل ابن عمر نے کہا کہ اے محمد، میری اور آپ کی صلح ہو ہی نہیں سکتی، میری اور آپ کی صلح ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ میرے بیٹے کو واپس نہیں کریں گے۔ اور بیٹا چیخ مار کر کے کہہ رہا کہ مجھے کافر ابا کے حوالے کیسے کرتے ہو، میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، سمجھے، مجھے کیسے کافر ابا کے حوالے کر دیتے۔ اب سبحان اللہ، مسلمان جوش میں، ایک مسلمان آپ کا بھائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سہیل، اب تک میری اور آپ کی مصالحت ہوئی نہیں ہے، میری اور آپ کی مصالحت ہوئی نہیں ہے، صلح نامہ لکھا نہیں گیا ہے، صلح نامہ ہم لکھیں گے بعد میں، طے بعد میں کریں گے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس بندے کو یعنی اپنے بیٹے کو، ابو جندل کو میرے حوالہ کر دو، یہ مجھے بخش دو۔ سہیل کہتا ہے نہیں بخشتا، کہتا ہے یہ مجھے بخش دو، کہا نہیں بخشتا، کہا مہربانی کرو، صلح نامہ ہم بعد میں لکھیں گے، جو بھی شرط آپ کہیں گے ہم مانیں گے، لیکن یہ غریب تو پہلے آیا ہے، آپ کا بیٹا مسلمان ہو کر کیا ہے۔ سہیل کہتا ہے کہ آپ کے سامنے کل پرسوں گزرا کہ کوئی انکار، لیکن یہ بات نہیں گزری جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی صلح نہیں ہوگی۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا اور صحابہ کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو اشارہ کر دیا، کہا کہ صبر کرو، اللہ کوئی صورت پیدا کر دے گا، بیٹا صبر کرو، اللہ کوئی صورت، اب واپس ہو جاؤ آپ۔ حضرت عمر یہاں سے نکلا غصے میں کہ بھئی اس کو نبی کیوں واپس کر رہا ہے، سمجھے، ہم اس طرح ان کی ہر بات کو مانیں۔ حضرت عمر ادھر سے گیا ادھر، وہ غریب پڑا ہوا تھا نا، وہ تو بندھا ہوا تھا نا، پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو جندل کے پاس گئے اور اپنی تلوار اس کے پاس رکھا۔ حضرت عمر نے جا کر کے تلوار ان کے پاس رکھا، اشارہ کر دیا کہ میری تلوار سے اپنے ابا کی گردن اڑا دو۔ ملنگ لوگ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر یہاں سے اٹھ کر کے گئے اس کے پاس کہ کسی طرح جو ہے نا اس تلوار سے ابا کی گردن اڑا دے، لیکن حضرت ابو جندل کی اس طرف توجہ گئی نہیں، چنانچہ اس کو واپس کیا گیا۔ اور ابو بصیر کا مسئلہ فذکر ابا بصیر ابو بصیر کا کل بطولی حدیث طویل ہے، وہ بھی آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔
ابو بصیر کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا، ان کو بھی جیسے ابو جندل کو۔ ابو بصیر کو 2 مشرک لے کر کے جا رہے تھے، جب مدینے سے نکلے گئے لے جا رہے تھے تو راستے میں ابو بصیر نے کہا کہ بس سنگا لے جوڑے طبیعت نہ خدے، کہا خدے جی، سمجھے مجھے؟ کہا یار یہ تلوار زبردست ہے آپ کی، یہ کہاں سے بنواتے ہو اس قسم کی تلواریں، یہ بناتے کہاں سے؟ اس نے کہا فلاں جگہ سے بنوایا، بڑے پیسے دیے، بڑے پیسے دیے۔ فرمایا عجیب تلوار، ایسے تلوار میں نے دیکھی نہیں ہے، دکھا دو ذرا۔ تلوار اس نے لی، اس کی گردن اڑا دی، اس کی گردن اڑا دی۔ دوسرا مشرک بھاگا، دوسرا بھاگا، اس کی ٹٹی نکلی، بھاگا سیدھا حضرت کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت ابو بصیر واپس، حضرت ابو بصیر بھی حضرت کے پاس پہنچ گئے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو اپنا وعدہ مکمل کر لیا نا، آپ نے تو مجھے ان کے حوالہ کر دیا، لیکن خدا نے مجھے بچایا۔ اب وہ جو ایک اس سے پہلے پہنچا تھا ساتھی تو قتل ہو گیا، وہ کام پر ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل اللہ مسعر الحرب، یہ لڑائی برپا کرنے والا آدمی ہے، ہماری صلح کو متاثر کرنے والا۔ ابو بصیر کو پھر ڈر ہو گیا کہ رسول مجھے واپس کرے گا، وہ بھاگا، وہاں سے بھاگا۔ ساحل سمندر پر یہ جا کر کے اس نے اپنی لشکر، جو بھی مشرکین کا، قریش کا کوئی بھی قافلہ شام آتا تھا گندم لینے کے لیے، ان کو لوٹ مارتا تھا۔ اس کے ساتھ پھر ابو جندل بھی ہو گئے اور بہت سے صحابہ ہو گئے، یہاں تک کہ مشرکین مکہ قریش خود مجبور ہو گئے، پیارے کے پاس بندے بھیجا، اللہ واسطے بابا جو بھی ہمارا بندہ آپ کے پاس آتا ہے مسلمان ہوتا ہے رہنے دو، لیکن ان کو کنٹرول کرو۔ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ گل مولانا اب خیال کر لینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ابو جندل کو بیڑیوں میں، رسیوں میں اس طریقہ پر واپس کرنا اس کے، تو یہ تو سارے صحابہ طیش میں تھے، ان کے سطحی عقل کے خلاف، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں واپس کرو۔ حضرت اسی کو سہل بن حنیف اسی کو بیان کرتا ہے، دیکھ لینا مولانا۔ لما قدم سہل بن حنیف من صفین، صفین سے، صفین میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کی لڑائی تھی، سمجھے؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ۔ حضرت معاویہ ان کا اصرار تھا کہ حضرت عثمان کو جنہوں نے قتل کیا فوراً ان سے بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی فرما رہے تھے کہ حکومت ہماری کمزور ہے، کچھ دن ہمیں رہنے دو، جیسے بھی ہماری کچھ یہ ہے کہ سیٹنگ ہوگی، سیٹنگ کے بعد میں عثمان کے قاتلوں سے اس پر ان کی لڑائی ہوگی۔ یہ سہل بن حنیف یہ کس کے ساتھ تھے؟ یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے، لیکن یہ کہ دلچسپی نہیں تھی، چونکہ دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف صحابہ تھے۔ اب حضرت لوگ جو ہے نا ابھارتے تھے کس کو؟ سہل بن حنیف کو، آپ کیوں علی کے ساتھ نہیں دیتے، کیوں زیادہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ مسلمانوں کی لڑائی آپس میں، اس میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہم اس میں حصہ نہ لیں، سمجھے؟ یہ ہماری عقل کے خلاف ہے، ہم اس تک نہیں پہنچتے، بس احتیاط۔ جیسے کہ ہم نے ادھر احتیاط سے اور اطاعت سے کام لیا، کہاں پہ؟ حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بصیر کو، ابو جندل کو، ان کو واپس کر رہا تھا، ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، لیکن ہم نے مجبور ہو کر کے اطاعت کی، اللہ نے برکت بعد میں اسی میں رکھی۔ اور آج بھی مسئلہ یہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ مجھے ابھارو نہیں، میں اس میں حصہ نہیں لیتا، کچھ فرق پڑ گیا۔ اور یہ اس قسم کے فتنے ہیں مسلمانوں کے کہ جو ہماری عقل کو انہوں نے حیران کر کے رکھا ہے۔ اس کے کئی سوراخ ہیں، کئی گوشے، ایک گوشے کو بند کرتے ہیں صلح کی قریب تو دوسرے طرف سے فتنہ پھوٹ پڑتا ہے، ادھر سے بند کرتے ادھر سے، اسی کو بیان کر رہا ہے، خیال کر لینا مولانا۔ لما قدم سہل بن حنیف من صفین، صفین سے آگے آتے نا نستخبرو، ہم آپ کے پاس آگے اس حال میں کہ آپ سے پوچھ رہے تھے۔ فقال اتہموا رایکم، الف لام مضاف الیہ کا وضع، اپنی رائے کو متہم سمجھو، غلط سمجھو۔ فلقد رأیتنی، بخدا مجھے معلوم ہے، میں نے عرض کہ اس کا ترجمہ یہی کرو کہ بخدا مجھے معلوم ہے، باقی یہ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، بولو میں نے اپنے آپ کو دیکھا، یہ آپ کے حضرات ترجمہ کرتے ہیں، یہ مبارک ہو۔ مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، افعال رویت میں فاعل اور مفعول دونوں ایک ہو سکتے ہیں، اور تو بھی وہی ہے اور نی بھی وہی ہے۔ فلقد رأیتنی یوم ابی جندل، ابو جندل کے موقع پر مجھے معلوم ہے، میں دیکھ رہا تھا۔ ولو استطیع ان ارد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، اگر حضرت کے مشورے کو ہم رد کر سکتے، خدا نخواستہ تو کر سکتے ہیں، لیکن واللہ ورسول عالم، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رسول ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ وما وضعنا اسیافنا، ہم لوگ کمزور لوگ نہیں ہیں، ما وضعنا اسیافنا علی اواتقنا لامر یفزعنا، یفزعنا فعل بفاعل مفعول مل کر کے پورا جملہ صفت امر کے لیے، ہم نے اپنی تلواروں کو اپنے گردنوں پر نہیں رکھا
کسی پریشان کن مسئلے میں، کسی مسئلے میں جو ہمارے لیے پریشان کن ہو، یفزونا جو ہمیں گھبراہٹ میں ڈالے پریشان، ہم نے اپنے تلواروں کو اپنے گردنوں پہ نہیں رکھا کسی ایسے مسئلے میں جو ہمیں پریشان کرتا ہو، جب تلواروں کو جب بھی گردنوں پہ ہم نے رکھا اٹھایا، الا اسہلنا بنا کمنا لنا، مگر یہ ہے کہ ہماری تلواروں نے ہمارے لیے آسان کی، اللہ آسانی پیدا کر دی، الی امرن ایک ایسے مسئلے کے طرف کہ نعرفہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں، یہاں پہچانے سے ترجمہ نہیں کرو، جس کو ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم نے گھبراہٹ کے مواقع کو تلواروں سے حل کیا، ہمیشہ اپنی مرضی کی بات چلائی، قبل ھذا الامر اس صفین والے مسئلے سے پہلے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ ما نسد منہا اس صفین والے فتنے میں سے ہم بند نہیں کر پاتے خصمن کسی سوراخ کو، کسی گوشے کو، کسی سوراخ کو، کسی گوشے کو، آپ کی مرضی ہے دونوں میں سے جو بھی ترجمہ کرو۔ ما نسد منہا خصمن اس صفین والے مسئلے میں کسی گوشے کو، کسی سوراخ کو بند نہیں کر پاتے، مگر الا انفجر علینا خصمن، مگر یہ ہے کہ دوسرا گوشہ اور دوسرا سوراخ پھوٹ پڑتا ہے، ما ندری کیف ناتی لہو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا کریں اس خصم کو اور اس حقیقت کو، لہذا یہ صحابہ کی آپس کی لڑائی ہے، اس وجہ سے آپ مجھے ابھارو نہیں، ہوں علی کا ساتھی لیکن لڑائی میں ساتھ نہیں دوں گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ وہی عبداللہ ابن عمر کی یہ جملہ ہے، فرمایا تلک دماء طہر اللہ منہا ایدینا فلا نلوث بها السنتنا، ہاں ملنگو، جیسے کہ وہاں ہماری رائے کے خلاف تھی حدیبیہ والا مسئلہ، لیکن ہم نے اطاعت کی، بات مان لی اور ہم خاموش رہے، اللہ نے بعد میں حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بہتر صورت پیدا کر دی، مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔ یہاں بھی صفین میں جو لڑائی ہو رہی ہے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں جیسے کہ وہاں پر بیٹھ گئی، ہو گیا مولانا، اللہ تعالیٰ صورت پیدا کر دے گا، ہم صحابہ کے لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیتے۔ چلے گا پتر۔ حضرت میرے پاس آ گئے کعب بن عجرہ، خون جس کا میٹھا ہوتا ہے تو جوئیں زیادہ ہوتے ہیں، حضرت میرے پاس آ گئے حدیبیہ کے موقع پر، والقمل یتناثر علی وجہی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے جوئیں وہ گر رہے تھے علی وجہی میرے چہرے پر، اس کے سر میں جوئیں زیادہ تھے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کمل کا ترجمہ جوئیں کے ہے، لیکن قرآن میں کمل جو آیا ہے اس کا جوئے سے بھی ترجمہ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بہترین یہ کھٹمل ہے۔ قرآن میں جو فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، جدا جدا 2 مہینے اللہ آپ کا بھلا کرے کھٹمل ختم ہو گئے، 2 مہینے کے بعد مینڈک کھانے میں، آج کل مینڈک اتنے خدا کی پناہ، اتنے مینڈک ہے مولوی صاحب، یہ بھی خدا کا عذاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی، مالک وغیرہ اس کے احمد بن حنبل سمندر کے ساری چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، لیکن اس حرامی کو کوئی بھی حلال نہیں کہتا، مینڈک کو، خبیثۃ من الخبائث، یہ خبیث ہے خبائث میں سے، مینڈک، مینگل نہیں کہہ رہا، مینڈک کہہ رہا ہوں، سمجھ رہی میں؟ اب مینگل کے پیچھے پڑے ہوئے جنے دا پتر، تو یہاں اس کا ترجمہ تو جوئے کے ہے، لیکن قرآن میں جوئے سے لوگ ترجمہ کرتے، اس سے بہتر ترجمہ کس کا ہے؟ ہاں ملنگو، اس کا کھٹمل کا، کھٹمل حرامی، مل حرامی، وما ادراک مل حرامی، بہت حرامی چیز ہے کھٹمل، وہ جوئے کا اتنا عذاب نہیں ہے جتنا عذاب کس کا ہے؟ کھٹمل کا۔ اور کھٹمل آپ دیکھیں کہ جب آپ کے کسی پلاٹ پر جو ہے نا 99 سال لیز جو پلاٹ ہے اس پر تھوڑا سا ڈس مارے تو پورا ورم آتا ہے، ایسے سخت تکلیف ہو جاتی، کھٹمل دیکھا ہے؟ بس دعا کرو آپ کے کلاس میں نہ آ جائے، کراچی میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ والقمل یتناثر، گر رہے تھے علی وجہی، فقال ایوزی کا ہوا مراسکا، تیرے سر کے یہ کہ کیڑے مکوڑے آپ کو تکلیف کرے یعنی جوئیں؟ قلت نعم، قال فہلک، فرمایا کہ سر حل کرو، وصم 3 ایام، اور 3 دن روزہ رکھو، او اطعم 6 مساکین، یا یہ کہ 100 مسکینوں کو اللہ آپ کا بھلا کریے، اس کو 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لکل مسکین نصف سائن، آپ پڑھتے رہتے ہیں، ہر مسکین کے لیے نصف سا، سمجھے؟ اب انسک نسیکتن، یا بکری قربانی کرو۔ قال ایوب، یہاں پر راوی آ گیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایوب، حضرت ایوب جو مجاہد سے نقل کر رہا ہے، قال ایوب لا ادری بأی ھذا بدا، حضرت مجاہد نے ان میں سے کون سی چیز پہلے بتایا، یعنی 3 چیزیں ہو گئیں، جب آپ یہ کہ سر حلق کر رہے ہیں روزہ رکھو، یا یہ کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، او انسک نسیکتن، یا قربانی کرو، ان میں سے ابتدا کس سے ہے، ان میں ترتیب کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا جس سے بھی ہو، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس سے حدیث کی صحت میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ چلے گا مولانا؟